السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ساجد رحیمی یا بذات سے مخاطب رحیمی نورانی قاعدہ بندہ ناچیز کو تعریف کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ گزشتہ 2 سال کے دورانیے میں اس قاعدے کے تقریباً 7000 کے قریب نسخے شائع ہو چکے ہیں، 3 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ بہت سارے مدارس اور اسکول میں باقاعدہ طور پہ یہ قاعدہ نصاب کا حصہ بن چکا ہے۔ انہی مدارس اور اسکولوں کے اساتذہ اکرام کے اصرار پر قاعدے کی مکمل ریکارڈنگ کروانے کا پروگرام بنا ہے۔ اس سلسلے میں کراچی سے محمد علی بھائی نے تعاون کی یقین دہانی فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کام کو آسان بھی فرمائے اور قبول بھی فرمائے۔ سب سے پہلے بچوں کو درود پاک، درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھا دیا جائے۔ قاعدے کے ٹائٹل کے اندرونی صفحے پر درود ابراہیمی حضرت سید شیخ المشاخ حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا لکھا درود پاک قاعدے کے ٹائٹل کے اندرونی صفحے پر شائع کر دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی کے بعد قاعدے کا جو پہلا سبق ہے، اس سبق کے عنوان کے دونوں اطراف میں بھی استاذ محترم حضرت قاری جمیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم کے حکم پر یہاں بھی درود پاک شامل کیا گیا، اور قاعدے کے ہر سبق کے عنوان کے دونوں اطراف میں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شائع لکھا گیا ہے۔ تو سبق کا عنوان پڑھانے سے قبل بچے یہاں بھی اگر 2 بار اسے درود پاک پڑھا دیا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کا پڑھنے پڑھانے کا یہ عمل عند اللہ مقبول بھی ہوگا اور ہر لحاظ سے آسان بھی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق نمبر 1، مفردات کی تختی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے بچوں کو تو تعوذ تسمیہ یوں ہی مکمل پڑھا دی جائے، لیکن جو چھوٹے بچے ہیں انہیں جو ایک سانس پہ مکمل نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں 2 کلر میں کام کیا گیا ہے، تو آسانی کے لیے اساتذہ اکرام کاٹ کر انہیں یوں پڑھائیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، اس حرف کی ادائیگی میں اوپر کے جو دانت ہیں وہ ہونٹوں کے ساتھ لگیں گے اور آواز بند ہو جائے، آواز کو بالکل لمبا نہ ہونے دیا جائے۔ الف، با، دونوں ہونٹ آپس میں ملا کر ایک الف کی مقدار ہی لمبا کیا جائے، اس سے زائد لمبا نہ ہونے دیا جائے۔ با، تا، دونوں حروف کا فرق بچے کو سمجھا دیا جائے کہ دونوں حروف کی شکلیں تو بالکل ایک جیسی ہیں، لیکن نقطے کے فرق کی وجہ سے حرف بدل جاتے ہیں۔ ایک نیچے نقطہ ہے تو با، اور وہی حرف ہے اوپر 2 نقطے ہیں تو تا۔ ادائیگی میں زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگائی جائے۔ سا، اوپر کے دانتوں کو زبان کے کنارے کے ساتھ لگایا جائے گا تو یہ حرف ادا ہوگا۔ اس حرف کی ادائیگی میں نرمی ہے اور ایک الف سے زائد لمبا نہ ہونے دیا جائے۔ تا اور سا کا جو فرق ہے نقطوں کا، یہ فرق بچوں کو سمجھا دیا جائے کہ 2 نقطے ہیں تو تا، 3 نقطے ہیں تو سا بن جائے گا۔ جیم،
اس حرف کی ادائیگی میں زبان کا درمیان اوپر کے تالو کے ساتھ لگ رہا ہے۔ 3 الف سے 5 الف کی مقدار اس حرف کو لمبا کروایا جائے بچوں سے۔ یا کو لمبا کیا جائے گا، اسی حرف یا کے اوپر ہی مد بھی ہے، جیم، آخر والے میم پر مکمل طور پر آواز بند ہو جائے گی، دونوں آپس میں مل جائیں گے۔ ہا گلے کے درمیان سے ادا کیا جائے گا اور آواز 1 الف سے زائد لمبا آواز کو نہ ہونے دیا جائے۔ خا زبان اس حرف کو گلے کے شروع سے ادا کیا جائے گا اور 1 الف سے زائد اس حرف کو بھی لمبا نہ ہونے دیا جائے، اور ان تینوں حروف کا جو فرق ہے نقطے کا، یہ بھی بچے کو یہیں شروع میں ہی سمجھا دیا جائے کہ حرف کے نیچے نقطہ ہے، جیم ہے، اور بغیر نقطے کے یہی حرف ہے تو ہا ہے، اور اگر اس کے اوپر نقطہ ہے تو خا ہے۔ اس کو قدرے موٹا بھی کریں گے اور حلق کے گلے کے شروع سے اس حرف کو ادا کیا جائے گا۔ دال زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگایا جائے گا اور 5 الف کی مقدار اس حرف میں آنے والے حرف الف کو لمبا کیا جائے گا، اور زبان کی نوک اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ میں لگ رہی ہے۔ یہیں بچے کو سمجھا دیا جائے کہ جہاں سے تا ادا ہوا تھا وہیں سے دال بھی ادا ہوگا۔ اس کے بعد آنے والا حرف ہے رال۔ رال کی ادائیگی میں زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر کے دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگی ہے جہاں سے ثا ادا ہوا تھا، اور ان دونوں حروف کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ یہیں سے بچے کو سمجھا دیا جائے کہ یہ دونوں حروف ثا اور ذال ایک جگہ سے ادا ہو رہے ہیں۔ ان دونوں حروف کا جو فرق ہے نقطے کا، یہ فرق بھی بچوں کو سمجھا دیا جائے کہ دونوں حروف کی شکلیں تو بالکل ایک ہیں، لیکن نقطے کی وجہ سے حرف کی آواز اور نام بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد آنے والا حرف ہے را۔ زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگے گا اور اس حرف کو بھی موٹا شروع میں ادا کروا دیا جائے، اور پھر اس کا جو آگے قاعدہ آئے گا وہ اگلے اسباق میں اس کی مکمل تفصیل آ جائے گی۔ اس کے بعد حرف ہے زا۔ زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے پیچھے لگ رہی ہے اور سیدھی کی سی آواز کے ساتھ یہ حرف ادا ہو رہا ہے۔ ان دونوں حروف کا جو فرق ہے وہ بھی بچے کو سمجھا دیا جائے کہ نقطہ ہے تو زا بغیر نقطے کے یہی حرف آ جائے تو اس کو را پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آنے والا حرف ہے سین۔ زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے پیچھے لگے گی، 3 سے 5 الف کی مقدار اس حرف کو بھی لمبا کیا جائے گا۔ بچے کو 5 الف کی مقدار لمبا کروایا جائے اور خوب لمبا کر کے اس حرف کو ادا کیا جائے۔ اس کے بعد آنے والا حرف ہے شین۔ زبان کا درمیان اوپر تالوں کے درمیان کے ساتھ لگ رہا ہے، جہاں سے حرف ادا ہوا تھا جیم، اسی جگہ سے اس حرف کو بھی شروع کیا جائے گا۔ درمیان میں آنے والا حرف جو یا ہے اس کو لمبا کیا جائے گا اور نون پہ آواز بند ہو جائے گی، شین۔ اس کے بعد حرف ہے صاد۔ زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے پیچھے لگے گی اور اس حرف کو بھی 5 الف کی مقدار لمبا کرنے کے بعد الف کو لمبا کریں گے اور آخر میں آنے والا جو دال ہے اس پر کلکلا ہو جائے گا، اور یہیں سے بچے کو سمجھا دیا جائے کہ یہ جو 3 حرف ہیں زا، سین اور صاد، ان تینوں حروف میں نیچے کے دانتوں کے پیچھے زبان لگ رہی ہے اور یہ تینوں حروف سیدھی کی آواز کے ساتھ ادا ہو رہے ہیں۔ صاد اس حرف کی آواز موٹی ہو رہی ہے، زبان اوپر تالوں کی طرف اٹھ رہی ہے۔ اس کے بعد حرف ہے غاد۔ زبان کا کنارہ، زبان کی جو کروٹ ہے وہ اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگ رہی ہے اور اس حرف کو موٹا ادا کیا جا رہا ہے اور آخر میں آنے والا جو دال ہے اس پر کلکلا ہو رہا ہے۔ باقی حروف کی آخر میں آواز بند ہو جاتی ہے، حرف ختم ہو رہا ہے تو آواز بھی بند ہو رہی ہے، لیکن ان دونوں حروف کے آخر میں چونکہ دال آ رہا ہے اس لیے یہاں بچوں سے شروع ہی میں کلکلا کروا دیا جائے، اور جب ان کو کلکلا کی ادائیگی یہ ان کی درست ہو جائے تاکہ دال پر وہ کلکلے کے عادی بن جائے۔ واد، ان دونوں حروف کا فرق بھی بچے کو سمجھا دیا جائے۔ اس کے بعد حرف ہے طا۔ زبان کی نوک
اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ میں لگ رہی ہے اور اوپر تالو کی طرف اٹھ رہی ہے۔ اس حرف کو بھی موٹا ادا کیا جا رہا ہے، اور اس سے قبل جو اس مخرج سے 2 حرف ادا ہو رہے تھے، تا، دال، وہ بھی بتا دیے جائیں بچے کو، اور ساتھ طا بھی، کہ یعنی کہ تا، دال اور طا ایک ہی جگہ سے ادا ہو رہے ہیں، لیکن تا کی آواز اور دال کی باریک ہے، اور طا اسی جگہ سے ادا ہو رہا ہے لیکن آواز اس کی موٹی ہے، زبان اوپر تالوں کی طرف اٹھ رہی ہے۔ وا، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کناروں کے ساتھ لگ رہی ہے، نرمی سے یہ حرف ادا ہو رہا ہے، لیکن اس حرف کی ادائیگی میں آواز کو موٹا کیا جا رہا ہے، اور اس سے قبل جو 2 حرف آئے ہیں اس مخرج کے، ثا، رال، یہ بھی بچے کو بتا دیے جائیں، اور اس کے ساتھ وا، یعنی کہ یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں کے ساتھ لگ رہی ہے، نرمی کے ساتھ یہ ادا ہو رہے ہیں۔ ثا اور رال کی آوازیں باریک ہیں اور وا کی آواز قدرے موٹی ہے۔ اس کے بعد حرف آ رہا ہے ان دونوں حروف کا، طا اور وا کا جو نقطے کا فرق ہے یہ بھی بچوں کو بتا دیا جائے، ابتدائی چھوٹے بچوں کو۔ عین، گلے کے درمیان سے حرف ادا ہو رہا ہے، اور اس حرف کی ادائیگی میں یا کو لمبا کیا جائے گا اور نون پہ آواز بند ہو جائے گی، اور گلے کے درمیان سے یہ حرف ادا کیا جائے۔ یہاں زیادہ تر بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو عین کی ادائیگی میں آگے چل کر استاد کو پریشان کرتے ہیں، یہیں اس حرف کی ادائیگی درست کروا دی جائے تو آگے چل کر بچے کے لیے اور استاد کے لیے بھی بہت آسانی پیدا ہو جائے گی۔ عین، گلے کے درمیان سے جہاں سے ہا ادا ہوا تھا۔ اس کے بعد حرف ہے غین، یہی شکل ہے، نقطہ آ گیا ہے تو غین، بچے کو فرق نقطے کا بتا دیا جائے، اور اس حرف کی ادائیگی میں بتا دیا جائے کہ گلے کے شروع سے جہاں سے خا ادا ہوا تھا وہیں سے غین بھی ادا ہو رہا ہے، اور اس حرف کو بھی موٹا ادا کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حرف ہے فا، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، عین اور غین کو 5 الف کی مقدار لمبا کرنا ہوگا۔ فا، اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹوں کے ساتھ لگ رہے ہیں، اور 1 الف کی مقدار اس حرف کو لمبا کیا جا رہا ہے، اور آخر میں آنے والی الف پر مکمل طور پہ آواز بند ہو جاتی ہے، فا۔ اس کے بعد حرف ہے قاف، اس حرف کی شکل فا سے قدرے ملتی جلتی ہے، لیکن ان دونوں کا جو فرق ہے نقطے کا یہ بچے کو سمجھا دیا جائے کہ جب 2 نقطے آ جائیں گے تو یہ حرف بن جائے گا قاف۔ زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر کے تالو کے نرم حصے کے ساتھ، جو حصہ تالو کا ابتدا کا حصہ کوا اسے کہا جاتا ہے، جو جگہ لٹک رہی ہے، زبان کی جڑ اس کوے کے ساتھ لگے گی، سانس بند ہو جاتی ہے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے قاف، آخر میں فا پر آواز بند ہو جائے گی اور اوپر کے دانت ہونٹوں کے ساتھ لگ جائیں گے۔ اس کے بعد حرف ہے کاف، اس حرف کی ادائیگی میں زبان کی جڑ تالو سے تھوڑا سا آگے منہ کی طرف آ جاتی ہے، تالو کے نرم حصے سے لگتی ہے تو قاف ادا ہوتا ہے، اور تالو کے سخت حصے کے ساتھ زبان کی جڑ لگتی ہے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ اس حرف کی ادائیگی میں یہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بچے کے ادا کرتے ہوئے حرف کی آواز موٹی نہ ہو، آواز موٹی ہو رہی ہے تو قاف، اور آواز باریک ہو رہی ہے سخت جگہ سے لگنے سے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ اس حرف کی ادائیگی میں بھی 1 الف کی جو ہے وہ 5 الف کی مقدار حرف الف کو لمبا کیا جائے گا، کاف۔ اس کے بعد حرف ہے لام، زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگ رہا ہے، 5 الف کی مقدار الف کو لمبا کیا جائے گا۔ اس کے بعد حرف ہے میم، اس حرف کو بھی 5 الف کی مقدار لمبا کریں گے، دونوں ہونٹ آپس میں مل جائیں گے اور آخر میں پھر میم پر ہونٹ ملیں گے، آواز بند ہو جائے گی۔ درمیان میں آنے والے حرف یا کو 5 الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا۔ اس کے بعد حرف ہے نون، زبان کا کنارہ جہاں سے را اور لام پہ لگا تھا وہیں نون پہ بھی ہے، تو گویا کہ لام، نون اور را یہ تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہو رہے ہیں، زبان کے کنارہ اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگ رہا ہے۔
نون، اس حرف کی ادائیگی میں واو کو 5 الف میں دال لمبا کریں گے اور آخر والے آنے والے حرف نون پر آواز بند ہو جائے گی، اور اس حرف کا جو نقطہ ہے بچے کو سمجھا دیا جائے کہ ایک ہی نقطہ اس حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے بعد حرف ہے واو، دونوں ہونٹوں کو گول کر دیں گے، شروع میں بھی اور آخر میں بھی ہونٹ گول ہی ہوں گے، آواز بند ہو جائے گی۔ درمیان میں آنے والے حرف الف کو 5 الف میں دال لمبا کیا جا رہا ہے، واو، دونوں ہونٹ گول ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد حرف ہے ہا، گلے کے آخر سے سینے کی طرف والے حصے سے ادا ہو رہا ہے، ہا، الف کی ایک الف جتنا اس حرف کو لمبا کریں گے اور الف پر آواز مکمل طور پر بند ہو جائے گی۔ اس کے بعد حرف ہے حمزہ، حمزہ، بہت سارے بچے اس حرف کی ادائیگی میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں، اساتذہ اکرام کو دیکھنا چاہیے کہ ہا میم کے ساتھ مل رہا ہے ہم، اور زا ہا کے ساتھ مل رہی ہے زہ، حمزہ۔ حرف تہجی کے اندر یہی دو حرف ہیں الف اور حمزہ، جن کو بالکل لمبا نہیں کیا جا رہا ہے، تو یہاں خیال رکھا جائے۔ بہت سارے بچے اس حرف کی ادائیگی میں غلطی کرتے ہیں، عموماً غلطی ہو جاتی ہے۔ آخری حرف ہے یا، زبان کا درمیان تعلق ہے، درمیان سے لگ رہا ہے، جہاں سے ادا ہوا تھا جیم شین، وہیں جگہ سے یا کی دونوں شکلیں ہم نے یہاں درج کر دی ہیں۔ عربی میں چونکہ دونوں کو ایک ہی یا پڑھا جاتا ہے، اس لیے دونوں کی آواز ایک ہی ہے، شکلیں چاہے وہ کوئی بھی ہو تو یا ہی پڑھا جائے گا، یا آواز بند ہو جائے گی۔ اور آخر میں نقطوں کی پہچان کے لیے خانے میں نقطے بتا دیے گئے ہیں کہ نیچے نقطہ ہے تو کون کون سے حروف کے نیچے نقطہ ہے بچے کو سمجھا دیا جائے۔ صرف با اور جیم کے نیچے نقطہ ہے، دونوں کی شکلیں مختلف ہیں۔ اوپر دو نقطے تا اور قاف کے ہیں لیکن دونوں کی شکلیں مختلف ہیں، اور 3 نقطوں والا حرف ایک سا ہے اور ایک شین ہے، لیکن دونوں حروف کی شکلیں مختلف ہیں۔ اوپر نقطہ بہت سارے حروف کے اوپر ہے، جیم خا کے اوپر بھی ہے، رال کے، زا کے، غاد، وا، غین، نون، لیکن ان سب حروف کی جو شکلیں ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو یہ بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے حروف کے اوپر نقطہ ہے۔ اور صرف یا کے نیچے نقطے ہیں 2، تو یہ بھی بچے کو سمجھا دیا جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی حرف نہیں ہے جس کے نیچے 2 نقطے ہوں، تو گویا کہ یہاں شروع ہی میں بچے کو نقطوں کی پہچان بھی کروا دی جائے۔ اور یہاں اہم ہدایات اساتذہ اکرام کے لیے درج کر دی گئی ہیں کہ حروف مفردات کو معروف ادا کیا جائے، با، تا، سا، یہ کہ بے، تے سے اس طرح ادا کرنا جیسے اردو میں ادا کیا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس چیز پر اساتذہ اکرام کو توجہ دینی چاہیے۔ اور حروف کی جو کل تعداد ہے 29 یہ بتا دی جائے بچوں کو، اور ان 29 میں الف اور حمزہ ان کو بالکل لمبا نہیں کیا جا رہا ہے، اور 12 حروف جن کے آگے الف ہے اس الف پر آواز بھی بند ہو جائے گی، اور ایک الف سے زائد ان حروف کو لمبا نہ بھی کرنے دیا جائے، یعنی کہ با، تا، سا، ہا، خا، را، زا، طا، ظا، فا، ہا، ان 12 حروف کو ایک الف سے زائد لمبا نہ ہونے دیا جائے، اور الف پر مکمل طور پر آواز بند ہو جائے گی۔ اور باقی جو 15 حروف ہیں ان کو 5 الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا۔ ان حروف کو الگ سے بھی بچوں سے سنا جائے کہ یہ حرف بچے 5 الف کی مقدار لمبا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ جیم، دال، رال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو۔ یہ 15 حروف بچے سے الگ سے بھی اساتذہ اکرام سن لیں، اور ان 15 حروف میں 2 حرف صاد اور غاد ان کی ادائیگی میں آخر میں
چونکہ دال آ رہا ہے مکمل طور پر آواز بند نہیں ہوگی بلکہ دال پر قلقلے کی آواز آئے گی، صاد واد۔ اور یہاں بچوں سے مکمل تختی پڑھانے کے بعد اساتذہ اکرام یہی مفردات کی تختی بچے سے آخر سے شروع تک بھی سن لے، یا سے شروع تک، یعنی کہ یا، حمزہ، ہا، واو، اسی طرح مکمل، اور پھر ساری لائنیں نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے بھی سنی جائیں، یعنی کہ آپ اوپر سے نیچے بچے سے سن رہے ہیں تو الف، ہا، زا، طا، قاف، واو، یوں ساری لائنیں سنی جائیں، اور آخر سے اگر اوپر نیچے سے اوپر کی طرف سن رہے ہیں تو واو، قاف، طا، زا، ہا، الف ایسے بھی سنا جا سکتا ہے، اور نون، فا، ضاد، را، جیم یوں بھی تختی مکمل سنی جائے۔ جب اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر بار بار بچوں سے سنا جائے گا تو حروف کی ادائیگی میں بھی اساتذہ اکرام کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کون سے حرف کی ادائیگی میں غلطی کر رہے ہیں، اسے درست کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور اصل جو اس تختی کا مقصد ہے کہ بچے کو مفرد حروف کی شکل کی پہچان ہو جائے وہ بھی ہو جائے گی، اور حرف کی جو ادائیگی ہے وہ بھی درست ہو جائے گی۔ تو یہاں سب سے اہم چیز یہی ہے کہ بچے کو شناخت بچے کی حروف کی صحیح ہو جائے اور ادائیگی صحیح ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم صحیح پڑھنے کی، پڑھانے کی، اور اس سارے ہماری محنت کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔